یہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹس ہے حذیفہ، تو یہ پشاور میں کرتا رہتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے یہاں پہ. تو مجھے ڈیلی آتے ہو آپ؟ جی سر ڈیلی آتے ہیں. تو ڈیلی کتنے گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہو؟ سر بس تقریباً 1 گھنٹہ دیتا ہوں. تو کیا کالج میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر خواہش ہے سر، جانا چاہتا ہوں. پریپریشن کر رہے ہو؟ جی سر. جی سر. تو ادھر کوئی آپ کا دوست بھی ہے جس سے ایکسرسائز کرتے ہیں، اکیلے ہی آتے ہوں؟ سر بس اکیلے آتا ہوں سر. صحیح ہے، بس ٹھیک ہے. نہیں دوست ملتا خود اکیلے کریں. ہمارے سینئر جو سٹیزن ہیں پاکستان کے بزرگ، یہ بھی اکیلے دیکھیں واک کر رہے ہیں. جی سر. کافی یہاں پہ صبح کے وقت رونق سی ہوتی ہے، لیکن آج سنڈے ہے تو شاید رش نہیں ہے، اس لیے نا. شام کو تو بہت رش ہوتا ہے. شام کو بھی آتے ہو آپ؟ جی سر. نہیں بس صبح کو آتا ہوں سر. صبح نماز پڑھتے ہو؟ جی سر. 5 وقت کی پڑھتے ہو؟ جی سر. یہ مس کرتے ہو؟ کبھی کبھی سر ایک ٹائم قضا ہو جاتی ہے ہونا پڑتا ہے. لیکن پوری پڑھا کرو نا. جی سر. نماز تو دین کا ستون ہے. نماز کیا ہے؟ دین کا سکون، دل کا قرار ہے. یہ مومن کی معراج ہے. نماز پڑھنی ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نماز پڑھ کے پھر آپ نے واک پہ آنا ہے. ادھر دیکھتے ہیں مسجد میں کتنے ماشاء اللہ بزرگ نماز ادا کرتے ہیں، پھر آتے ہیں واک کرتے ہیں اور فریش رہتے ہیں. جو بچہ اور جو انسان ایکسرسائز کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پھر ایکسرسائز کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، زندگی یہی ہے، پرسکون رہتا ہے. سکون ہے، خوش رہتا ہے. اور دل کو خوشی ہے تو وہ خوش مطلب کامیاب شخص ہے. دل خوش ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بس اپنے ایک روٹین بنانا چاہیے نا اپنی زندگی کا. اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے جس میں ہم اپنی ایکسرسائز کریں، اپنے اور اچھی اچھی چیزیں کریں جس سے ہماری زندگی اچھی گزرے اور ہماری جو جوانی ہے اور جو کام ہے اچھے اچھے گزرے. صحیح ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے. جی سر. دیکھو کتنی ہریالی سبزہ ہے اور کوئی سردی ہے نہ گرمی ہے. ایسا ہی ہے. جی سر. موسم بالکل سہانا موسم ہے، باہر کی طرح کا موسم ہے. یہ جی. موسم چینج ہو رہا ہے نا. ہاں. سردی اور گرمی بالکل سینٹ. ابھی 15 ستمبر کو سردیاں شروع ہو جائیں گی. جی سر. اور ابھی جو سیزن ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے پشاور میں. جی سر. پشاور میں کافی بچے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ. ملاقات ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں سر سے ملنا ہے. تو سر میرے جو گھر والے ہیں مجھے بعض بچوں کے جو پیرنٹس ہیں گھر سے دور ڈرنے سے گھر سے دور بھیجنے سے ڈرتے ہیں. میرا بھی الٹا ہو گیا بارش والا پانی والا. تو یہ کہ تعلیم کے لیے تو دور جانا چاہیے نا. تعلیم کے لیے تو آپ نے سفر کرنا ہے، عزت کرنی ہے. تعلیم کے لیے تو بہت کچھ کرنا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. آپ نے وقت کی قربانی دینی ہے. تعلیم کے لیے آپ نے پیسے کی قربانی دینی ہے. تعلیم کے لیے آپ نے پیرنٹس سے جدائی کی قربانی دینی ہوتی ہے. تو اچھے تعلیمی اداروں میں اگر اچھا تعلیمی ادارہ کوئی ملتا ہے آپ کو تو ضرور جانا چاہیے. اچھا کیڈ کالج جس طرح ہے، ملٹری کالج جہلم ہے، ملٹری کالج مری ہے، ملٹری کالج سوئی ہے. ایڈمیشن ملتا ہے تو سوئی کو یہ مت دیکھیں کہ آپ پشاور سے سوئی بہت دور ہے. تو وہاں اچھا سیٹ اپ ہے ان کا آرمی کا. اگر وہاں ایڈمیشن ملتا ہے، ایڈمیشن نہیں ملتا بچوں کو، بڑی محنت سے ملتا ہے ایڈمیشن. اگر ملتا ہے وہاں خوش قسمتی ہوتی ہے اس بچے کی. اور ان بچوں کو بھی چاہیے کہ دل لگا کے پڑھیں، اسٹڈی کریں. تو میں وہاں ٹائم گزارا ہے نا ملٹری کالج سوئی میں، تو میری پوسٹنگ ہوئی تھی ایز اے کیپٹن وہاں پہ. تو بڑی محنت بچے کرتے تھے، دور دور سے پورے پاکستان سے بچے آتے. پشاور کے بچے تھے، کوئٹہ کے تھے. ٹھیک ہے، کوئٹہ بھی سوئی سے کافی دور ہے تو بلوچستان میں سوئی، لیکن کوئٹہ کافی دور ہے، 8-10 گھنٹے کا سفر ہے. اسی طرح گلگت جی بی کے بچے تھے ہمارے پاس، سکردو کے تھے. کتنے دور دور سے بچے آتے ہیں، اپنے فیوچر کے لیے آتے ہیں. ادھر بھی یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں. تو چترال کے بچے بہت ہیں یہاں پہ پشاور یونیورسٹی میں. گلگت بلتستان کے بچے بہت ہیں. بہت دور ہے جی بی یہاں سے، بہت دور ہے چترال یہاں سے. لیکن ایک شوق جنون ہے، پڑھیں گے، محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے. اس طرح جو بچے کیڈ کالجز میں جاتے ہیں، اچھے جو کیڈ کالجز ہیں وہاں جاتے ہیں تو اپنا فیوچر سیو کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، زندگی بنانے کے. وہاں ایک ماحول ہوتا ہے بچے، کیا ہوتا ہے وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ. ہر بندے کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان آرمی کو جوائن کرنا. تو ایک طرح کی کمپنی سوسائٹی مل جاتی ہے. تو اس لیے بچوں کو تو میں یہی موٹیویٹ میسیج یہی ہوتا ہے میرا کہ بچے ضرور، ان کے پیرنٹس کو اصل میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو تو شوق ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس پھر سوچتے ہیں بچہ دور چلا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اس نیگیٹو نہیں سوچنا. جو ہے وہ نیگیٹو سوچتے ہیں، وہ بہت وہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی کوئی اور ہو، کچھ اور نہ ہو جائے. ہاں یہ سوچا سے میں پیرنٹس جو ہے نا بچوں سے محبت رکھتے ہیں نا. تو پیرنٹس نیگیٹو تو میں نہیں کہوں گا، یہ کہ تھوڑا محبت رکھتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ بچہ دور جائے اور بچہ ان کی نظروں کے سامنے ہو. تو اتنا لاڈ پیار اب جو اچھا نہیں ہوتا. بچوں سے زیادہ لاڈ پیار بھی اچھا نہیں ہوتا. اگر لاڈ پیار رکھیں گے ہر ٹائم بچوں کو اپنے قریب رکھیں تو بچہ کیسے تعلیم حاصل کرے گا؟ تو باہر جانا پڑتا ہے. میں تو کہتا اچھے اگر تعلیم کے لیے باہر بھی جانا پڑے پاکستان سے تو باہر جانا چاہیے. اگر یہاں پر کوشش کریں آپ لوگ، اگر یہاں آپ کو مطلب جاب ملتی ہے پاکستان آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں ایز اے کمیشن آفیسر، یا کوئی اچھی جاب CSS کر جاتے ہیں
تو ٹھیک ہے، ادروائز اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے تعلیمی ادارے جتنا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ قابل ہیں تو اسکالرشپ پہ جا سکتے ہیں، تو آپ کو امریکہ جانا چاہیے، آپ کو لندن جانا چاہیے، ترکی جانا چاہیے، چائنا جانا چاہیے، رشیا جانا چاہیے. لوگ جا رہے ہیں تعلیم کے لیے جا رہے ہیں. تو یہاں کے بچے تو بہت گئے ہیں، فرنٹیئر کے بچے تو بہت جاتے ہیں، یہاں سے اسٹوڈنٹ تو بہت جاتے ہیں. سر جانا ہماری چاہیے. بھی یہی خواہش ہے، تو بس اب پیرنٹس سے بات ہوئی. ہاں، پیرنٹس کا تو یہ فرض ہے نا، پیرنٹس کو تو چاہیے. پڑھے لکھے جو پیرنٹس ہیں سمجھدار ہیں، وہ تو بچوں کو بھجوا دیتے ہیں، لیکن پھر وہ کچھ پیرنٹس کی بھی گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. صبح اٹھا کریں، صبح نماز کے لیے اٹھیں 5 وقت کی. بچہ تو اٹھتا ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز پہ آتے ہیں، یہاں ایکسرسائز کیا کریں 1 گھنٹہ. سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں فجر کے بعد، اس کی بڑی فضیلت ہے. 80 حجات دن کی پوری ہوتی ہیں. رات کو کریں 80 رات کی، بہت زیادہ فضائل بہت زیادہ ہیں سورہ یاسین. درود شریف کی بہت فضائل ہیں. درود شریف پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آپ کے درجات بھی بلند، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. ڈبل مطلب آپ کو فائدہ ہے. درود ابراہیمی کا بہت فائدہ ہے. ٹھیک ہے، درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے درود شریف، وہ آپ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اور ایکسرسائز کو پکا، وہ ذہن آپ کا فریش رہتا ہے. بندہ ایکسرسائز کرتا ہے ذہن بالکل تر و تازہ رہتا ہے. اتنی ہریالی سبزہ ہے. تو اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہتا ہوں اپنا ایک روٹین لائف کی، ایک روٹین مشن بنائیں لائف کا. بغیر مشن کی لائف تو نہیں گزارنی چاہیے نا. بغیر مشن بغیر مقصد کی لائف تو جانوروں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جانوروں کی طرح زندگی تو ہم نے نہیں گزارنی. ہمیں لائف گزارنی ہے انسانوں کی طرح، اور ایک اچھے انسان کی طرح ہم معاشرے کو لیڈ کرنا ہے. پاکستان کو ترقی دلانی ہے. تو ذرا پاکستان آپ ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا نا. انڈیویجول ترقی ہوگی تو پاکستان کی ترقی ہوگی. تو اس لیے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اچھے سے دوست بنائیں. پازیٹیو آپ کی کمپنی ہونی چاہیے. ایکسرسائز کو معمول بنانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں کہ ایک ٹائم ٹیبل ہوگا، ایک شیڈول بنائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ خوش بھی رہیں گے، اور آپ پاکستان کی خدمت بھی، یہی پاکستان کی خدمت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے آپ کو ٹھیک کری، سمجھے اپنے پیرنٹس کی بھی خدمت آپ نے کر دی ہے اور پاکستان کی خدمت بھی کر دی. تو ایمانداری کے ساتھ اسٹڈی کرنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ یہی خدمت کر سکتا ہے پیرنٹس کی کہ اپنی اسٹڈی پہ صحیح فوکس کرے، ایمانداری اور خلوص کے ساتھ پڑھے، بری سوسائٹی سے بچے، نشے سے بچے. بعض دیکھتے ہیں بچے اس عمر کے چھوٹے بچوں کی بچے ہوتے ہیں نشہ کرتے ہیں، تو نشے سے بچیں. ٹھیک ہے، برے دوستوں سے بچیں. دوست انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. اچھی کمپنی بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اچھے تعلیمی ادارے کی طرف رخ کریں. تو یہ آج کا میسیج ہے میرا. لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.